جائیں۔ مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، اب توڑ دو کاسائے فقیروں نہ ڈرو تم۔ صدر علی وقار سوچے، جس زمین کو اللہ نے برکتوں سے نوازا، جسے تاریخ نے مقدس اور روحانی بنایا، آج وہاں کے لوگ کیسے ظلم و بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ فلسطین کی گلیوں میں بچوں کی ہنسی دبی ہوئی ہے، وہ معصوم ہاتھ جو کبھی کھیل کے لیے اٹھتے تھے آج خوف کے مارے لرزتے ہیں، وہ آنکھیں جو روشن امیدیں رکھتی تھیں آج دھوئے اور بربادی میں چھپ گئی ہیں۔ ماں کے دل پر کس طرح کے زخم لگتے ہوں گے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے کفن میں لپٹا پڑا ہے۔ جناب صدر دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کتنے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو دفنایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ بیمار، محتاج اور بے سہارا ہے، یہ لوگ ایک زندہ ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور پھر بھی جناب صدر ان فلسطینی نوجوانوں کا حوصلہ تو دیکھیں کہ اس دلخراش ماحول میں بھی صبر و شکر ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا عملی ثبوت دیا کہ طاقتور ظلم، بندوق، دیواریں انسان کا ایمان، توکل علی اللہ اور حوصلے کو نہیں توڑ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر تباہ شدہ گھر، ہر چھینی گئی زمین کے باوجود کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ظلم کی روشنی کبھی دوام نہیں پاتی۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ظلم کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آج سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جب ظلم حد سے زیادہ گزر جائے، جب معصوم بچوں کا خون گلیوں میں بہے، جب مسجدیں محفوظ نہ رہے، تو اسلام خاموشی کو عبادت نہیں کہتا۔ کیا اتنے ظلم کے باوجود ہم خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا معصوم بچوں کی لاشیں، ماؤں کی چیخیں اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کے بعد بھی ہم خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ صدر علی وقار اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ظلم کو دیکھ کر آنکھیں بند کر دی جائے، بلکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ رہ جاؤ۔ آخر میں آئیں، اپنے دلوں کو جھکا کر، اپنی آنکھوں کو نم کر کے اور اللہ رب العزت کی حضور میں دعا کریں۔ اے اللہ، تو سب سے بڑا، سب سے طاقتور، تو سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے اللہ، تو فلسطین کے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اور اس